مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہے، اور طے یہ پایا تھا کہ جس طرح سے خداوند کریم کی ولایت میں آنے کے بعد جب خدا زندگی انسان کو نورانی بنا دیتا ہے، یا اگر انسان غیر خدا کی ولایت میں چلا جائے تو اس کی زندگی تاریک بن جاتی ہے، تو اس زندگی نورانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے کہ اگر انسان کو فردی لحاظ سے دیکھا جائے، انڈیویجول اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو کس طرح سے نورانی بنتی ہے اگر خدا کے حوالے انسان اپنے آپ کو کر دے۔ تو اس کی کچھ ایک مثال کے طور پر اور اس کے ایک نمونے کے طور پر کل خطبہ متقین کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی سرپرستی میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کس قسم کی زندگی بن جاتی ہے، کس طرح کی نورانیت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ البتہ بہت سارے اور ایسے کلام ہیں امیر المومنین کے اس نہج البلاغہ کے اندر کہ جہاں پہ امام کبھی انسان کامل کے طور پر، کبھی ولی خدا کے طور پر، کبھی جس حکمت کا ذکر کیا تھا، حکمت نمبر 279، اس کے اندر یا مختلف مواقعوں پر امام علیہ السلام اس انسان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس انسان کو آپ پسند کرتے ہیں، جس شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پروردہ مکتب علوی ہے، جس کی زندگی نورانی ہے، کہ انشاءاللہ پھر آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج اس معاشرے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ وہ معاشرہ جو ولایت خدا کے اندر آ جائے وہ کس طرح سے نورانی ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی کچھ اہم خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ ایک پوری سوسائٹی اگر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، یا یوں کہیں دوسرے الفاظ میں کہ اسلام کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے، کس قسم کا نورانی معاشرہ چاہتا ہے، وہ معاشرے میں کیا فرق ہے اس کا دوسرے معاشروں سے، اس کے اہم خد و خال کیا ہونے چاہیے۔ تو اگر قرآن کی روشنی میں اس مطلب کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ اہم چیزیں جو اس معاشرے میں ہم کو نظر آتی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، تو کچھ آیات کا آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے پھر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو اپوزٹ سائڈ ہے، اس کی جو ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس کو قرآن کے نزدیک، جو قرآن جس کو چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے، اور اس کے برعکس اگر یہ معاشرہ نہیں ہوگا جس کو قرآن چاہتا ہے تو وہ معاشرہ کے جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ وہی معاشرہ جہاں پہ اگر انسان اپنے آپ کو طاغوت کے حوالے کر دے تو وہ معاشرہ وجود میں آئے گا، یہ اس کے برعکس معاشرہ ہوگا۔ تو ہم ان چیزوں کو دیکھنے ایک ایک کر کے جو ہے اگر خدا نے توفیق دی تو ان مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اب ان نکات کو جو بیان کر رہا ہوں ترتیب نہیں ہے اس کے اندر، آپ کہیں گے مثلا پہلا نقطہ یہ ہے، مثلا اس کے بعد نہیں، مثلا ایک جو کچھ نکات جو ہم کو نظر آ سکتے ہیں، اہم نکات اس معاشرے کے حوالے سے ہو جائیں۔ پہلا نقطہ وہ ہے، اس کو قرآن کریم اس طرح فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک سوال کرتا ہے، ایک سوال کر کے ہم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ مقامات پر اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے کہ سوال کیا جاتا ہے، سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اور انسانوں کی عقل اور اس کی فہم اور شعور کے مطابق جو ہے پھر سوال کیا کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟
اور واضح اس کا جواب کہ جو صاحبان علم ہیں حتماً ان کو فوقیت حاصل ہے، اصل میں کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقایسہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ جو جاہل افراد یہ اتنی زیادہ تاکید جو ہے دین اسلام کی علم کے اوپر، اصل میں پہلی وہی ہم کہتے ہیں ہمارا افتخار ہے، ہماری مذہب کی پہلی، ہمارے دین کی پہلی وہی جو ہے اس کا تعلق جو علم سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ یہ دین جو ہے اصلاً اس کی بنیاد علم کے اوپر ہے، جہالت کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سسٹمز ہیں جہاں پر انسان کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اسے تاریکی میں رکھا جاتا ہے، لیکن دین ہمیشہ، اور دوسری آیات کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے کہ یہ رسول وہ ہیں، یہ جب آتے ہیں خدا کی طرف سے تو اپنے پیروکاروں کو بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی چیز چھپاتے نہیں ان سے، نہیں، واضح اور آشکار طریقوں سے۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے کیا علم، وہ شخص جو علم رکھتا ہو یا وہ معاشرہ جو صاحب علم ہو، جہاں پڑھے لکھے افراد کا معاشرہ ہو، یہ آیا اس طرح کا اس معاشرے سے کہ جہاں پہ جاہل افراد ہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کی جہاں پر یعنی کچھ نہ کچھ بہتر ہیں، وہ معاشرے جو علم کے لحاظ سے کتنا فرق ہے ان معاشروں کے اندر۔ ہم اپنے اس ملک عزیز خدا داد پاکستان کو دیکھیں، جہالت کا جو عالم ہم کو نظر آتا ہے، دین کے نام پہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر، دین کے نام پر اب تو کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ صرف جہالت کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کسی شخص سے آپ کو جو ہے کسی کو دشمنی ہے، اس کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اس پہ آپ فقط ایک الزام لگا دیں کہ اس نے فرض کریں کہ قرآن کی توہین کی تھی، آپ دیکھیں کہ خود بخود جو ہے اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا وہ شخص۔ کہیں کہ مثلا اس نے رسول خدا کی توہین کی ہے، مثلا بغیر اس کے کہ وہ سوچیں سمجھیں کہ واقعی ایسا ہے نہیں ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کو مار دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین کے نام پہ ظلم اس معاشرے کے اندر، یا مثلا وہ ظلم جو اس معاشرے کے اندر جہالت کی وجہ سے جو ہے لوگ، مثلا خواتین پر جو ظلم ہوتا ہے، جو کس حد تک ہمارے ہاں جو ہے وہ کیوں ہے یہ جہالت، اس کی جو جڑ ہے وہ جہالت، فضول قسم کی جو روایات ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، روایات سے مراد یعنی وہ جو کلچر ہے جو ہمارا، کہ جس کے اوپر ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اجیرن ہو گئی، مشکل اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں، کیا ہے؟ سب جہالت، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی عزاداری کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مشکلات کا باعث بنتی ہیں، جس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر انجام دی جاتی ہیں۔ آیا مومنین کو اذیت پہنچانا کسی بھی طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کہیں کہ مثلا کچھ کام کرنا جو ہے مجبوری ہے، مثلا عزاداری کے اندر اب خود برداشت کرنا پڑے گا، لیکن وہ کام جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، جن کو آپ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک ہی جگہ پر جو ہے ایک چھوٹی سی گلی ہے، چھوٹا سا روڈ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ 4-5 جگہ پہ جو ہے مثلا سبیریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کون سی جو ہے وہ عزاداری ہے؟ آپ یہ کام اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو اذیت بھی نہ ہو، مشکل بھی نہ ہو، یہ روڈز بھی چلتے رہیں لوگ۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے، انسان جب سوچتا نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے، واقعی بہت ہی چھوٹی مثال ہے، لیکن اس طرح جب انسان سمجھتا نہیں، جب انسان جو ہے تھوڑا سا غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اور اس طرح سے جو ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر کہ وہ اتنا تقدس اس نام کے اندر کہ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کس معاشرے میں؟ جب ایک معاشرہ جہالت کے اندر جو ہے وہ، تو وہاں پہ آپ کسی کو پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سامنے والا اس کتاب نہیں لا سکے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا آپ کو جو ہے وہ۔ تو اس قسم کا یہ معاشرہ جو ہے جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہ اس طرح سے اندھیرے کے اندر ہے، لیکن ایک معاشرہ جہاں پہ انسان پڑھے لکھے افراد ہوں، سوچنا سمجھنا بھی کہاں کس چیز کے بعد آتا ہے؟ انسان جب علم حاصل کرتا ہے، انسان کی عقل کو، جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک انجن کی مثال لیں تو یہ انجن کب چلتا ہے؟ جب اس میں فیول ڈالا جاتا ہے۔ یہ علم جو ہے فیول کی مانند ہے، اور وہ عقل جو ہے وہ بلاخر وہ انجن اس کو چلاتی ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے علم کی۔ انسان کا عقل و شعور جو ہے، اس کا سمجھنا بوجھنا بھی اس وقت کام آتا ہے جب اس کے پاس کچھ معلومات ہو، کچھ علم ہو، اس کو دین کا کچھ علم ہو کہ دین کے اندر یہ آداب ہیں، اس کے اندر یہ احکام ہیں، آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کی حقوق ہیں دوسرے کے۔ یہ ساری چیزیں کب ہیں؟ خوب اس کو زیادہ آگے بہت زیادہ نہیں تفصیل میں بیان، بس وہ سب سے پہلا نقطہ اس جامع اس اسلامک سوسائٹی کا کہ یہ علم کے اوپر جو ہے اس کے اندر تاکید کی گئی ہے۔ یا مثلا وہ مشہور حدیث جہاں پہ بیان کیا گیا کہ طلب علم جو ہے وہ فریضہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر۔ اب دیکھیں ہمارے اس مسلمان معاشرے کے اندر کتنی ہی مثلا جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے مثلا علم سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، مثلا کیا اس کے اندر یہ کون سی کتنی جہالت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ علم جو ہم سکھاتے ہیں اور ہمارے پڑھایا جاتا ہے وہ کس قسم کا ہے، لیکن کلاً بالآخر علم سے محروم رکھنا ایک خاص طبقے کو
کتنی جہالت ہے اس انسان کی، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ کوئی مرد ہے کوئی زن ہے۔ فرمایا کہ عابد پر فضیلت ہے ایک عالم کو، جس طرح سے باقی ستاروں پر جو ہے چاند کس طرح سے نمایاں، 14ویں کا چاند کس طرح سے روشن ہو کے سامنے آتا ہے، عابد کے مقابلے میں عالم کو اس طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک عابد بے علم، ایک عابد جاہل جو ممکن ہے نماز مثلا مسجد کی صفوں کے اندر پہلی صف کے اندر آگے کھڑا ہو، لیکن جو ہے جاہل ہو، اصل میں شاید نقصان دہ ہو اسلام کے لیے، شاید نقصان دہ ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے۔ تو اسلام علم کو کتنی تاکید کرتا ہے، علم کے نتیجے میں انسان معرفت حاصل کرتا ہے، اس معرفت کے نتیجے میں اس کی عبادت کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے، اس کی عبادت کے درجات میں کتنا، ایک چیز جو انسان سمجھ کر کرتا ہے اور ایک چیز جو بغیر سمجھے، جس سے کہتے ہیں کہ چونکہ سب لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جسے کہتے ہیں اندھی تقلید کے طور پر، اس کو معلوم ہی نہیں کہ صحیح ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہر چیز اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گا، صحیح سمجھ نہیں پائے گا کہ سامنے والا اگر کچھ کہہ بھی رہا ہے، اس ممبر سے بھی کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، صحیح بھی کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا۔ اسی ممبر رسول پہ بیٹھ کے مثلا عزاداری امام حسین علیہ السلام کو مناتے وقت، جس کے اندر جو ہے جس کا شعار ہی ہے امام علیہ السلام کا کہ انہوں نے جو ہے ظلم کے خلاف قیام کیا، اور ہم کہیں کہ نہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے ظلم کے خلاف بات کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو یہ عجیب نہیں ہے یہ ہمارے لیے؟ کیوں اتنی آسانی سے یہ بات کہہ کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب دیکھیں کہ سامنے والے کے اندر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے اس حد تک ہے کہ جو بھی آپ کہہ لیں وہ قبول کرنے کو تیار ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں۔ دوسرا نقطہ عمل، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کیونکہ ایک عمل ایمان اور عمل صالح جس کا تعلق زندگی فردی سے نہیں، یہ وہ اس عمل کی بات ہے کہ ایک کلیکٹیولی ایک معاشرہ جس کے اندر جو ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے حالات پست ہیں، ہمارے حالات کے اندر اس معاشرے کے اندر تاریکی پائی جاتی ہے، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فقط جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ ہم سے کہا آپ صرف اور صرف دعا کریں، آپ کو اور کچھ کام نہیں ہونا، آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے۔ کہ کہاں ہے، کس نے کہا ہے کہ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر اس قوم کے حالات کے اندر تبدیلی لانا، ہاں یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سب قبول ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر سب قبول، ہمیں تو چینج لانا ہی نہیں ہے، ہاں جب چینج نہیں لانا تو ٹھیک ہے، پھر جا بیٹھے رہیں جیسا ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس چیز پہ راضی نہیں ہیں، جو مثلا اس معاشرے کے اندر ظلم ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، نہیں ہونا چاہیے، جو کرپشن اس معاشرے کے اندر اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، جو جہالت اس معاشرے میں اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، جو مشکلات اس معاشرے کے اندر ہیں، جو ہمارے حقوق ہم کو نہیں دی جاتے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، جو ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اس پہ راضی نہیں ہیں، یا تو اب کہیں نہیں سب پہ راضی ہیں کیونکہ جب امام آئیں گے تب وہ کام کریں گے، ابھی فعلاً ہم کو کچھ نہیں کرنا، ہم راضی۔ یا تو ہم یہ کہہ دیں، صاف صاف کہہ دیں، پھر تکلف نہ کریں، علن کہہ دیں کہ ہم راضی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دل کے اندر بھی یہ نہیں قبول کر پاتے ظلم، جب تک شاید ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ جب تک ہم پر خود جو ہے ظلم نہ ہو جائے، جب تک ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں جب انسان کا خود جس کے پر جب ظلم ہو تب اس کو پہلی دفعہ شاید احساس ہوگا کہ ہاں ظلم نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، ورنہ آسانی سے کہ نہیں ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں ہمیں حالات کو چینج ہونا چاہیے، تو پھر دعا نہیں، قرآن کہتے ہیں دعا نہیں، یہ نہیں کہا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کہہ دیتا خدا کہ اگر تم لوگ اپنے حالات کو چینج کرنا چاہتے ہو تو شاباش، سب لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں جا کے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہیں تبدیل کرے گا تمہارے حالات کو۔ خدا اس سے زیادہ واضح کس طرح سے بیان کرے؟ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تم کو خود اپنے تلاش کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اگر تم خود اپنے حالات کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے حالات چینج ہو، تم سیریس نہیں ہو بلا وجہ جو ہے۔ اگر واقعی سیریس ہوتے تو کچھ تو ایکشن شروع کرتے، کچھ پلاننگ تو شروع کرتے، کم سے کم سوچنا تو شروع کرتے کہ ہاں اب کیا کرنا چاہیے، ایک پرابلم ہے اس کو حل کس طرح سے ہوگا۔ بس عمل کوشش، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ چاہے اب اس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا اس آیت کے اندر کہ چاہے آخر زمان ہوگا، چاہے زمانہ حضور ہوگا، چاہے زمانہ غیبت ہوگا، نہیں، کسی بھی زمانے کے اندر اگر تم چاہتے ہو تمہارے حالات تبدیل ہو تو تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کس طرح سے؟ اگر آپ جو ہے وہ کسی اس معاشرے کے اندر کہ جو ظلم کے اندر گھرا ہوا ہے اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس ظالم کا نام لیے ہو بغیر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، مقابلہ کر رہے ہیں ظالم یعنی ظلم کا، لیکن ظالم کا نام آپ نہیں لیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کس طرح کیسے ہو ممکن ہے، یا شاید جو ہے وہ بعض افراد کے پاس کا سولوشن موجود ہو کہ ظالم کا نام لیے بغیر بھی جو ہے آپ ظلم کے خلاف بات کر سکتے ہو۔ اس اسلامی معاشرے کا تیسرا جو اہم نقطہ ہے، اس کے اندر معیار جسے کہتے ہیں منزلت
اور مثلا جو کہتے ہیں اسٹیٹس کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے اسٹیٹس کا معیار. اس معاشرے کے اندر اگر اسلامی معاشرہ ہے تو اس کے اندر پیسہ یا مثلا جو ہے دوسری چیز تعلقات اور شہرت اور یہ چیزیں جو ہیں وہ یا قبیلہ یا اس طرح کی چیزیں خاندان وغیرہ یہ نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یعنی جو شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جو شخص زیادہ حج پہ جاتا ہے، جو شخص زیادہ جو ہے زیارتوں پہ جاتا ہے، وہ جو ہے خدا کے نزدیک جو ہے اس کا زیادہ اسٹیٹس مقام ہے. نہیں، کہا کہ تقوی اختیار کرو. یعنی اگر یہ ہوتا تو کہہ دیتا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے مثلا، وہ جو زیادہ مثلا حج کرتا ہے. کہا جو زیادہ متقی ہے. متقی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی یعنی جس جگہ پر تم کو خدا دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر تم موجود ہو، جہاں پہ نہیں دیکھنا چاہو وہاں موجود نہ ہو. یعنی جس ذمہ داری کو تم کو دیا گیا اس ذمہ داری کو ادا کرو. اگر تم سے چاہا گیا ہے کہ اس وقت تم اچھی طرح سے جو بھی تمہاری جو انسان کی جاب ہے، جو انسان کی پڑھائی ہے، جو انسان کا کاروبار ہے، اس کو اچھی طرح سے انسان انجام دے. اگر اہل ممبر ہے اس کا حق ادا کرے. اگر اسٹوڈنٹ ہے اپنی تعلیم اچھی طرح سے حاصل کرے. جو جس کی ذمہ داری ہے. اگر کسی ایسے محکمے میں موجود ہے کہ جہاں دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کے سامنے جو ہے مومنین کا مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل کر سکتا ہے، حل کرے، تمہاری ذمہ داری ہے. اگر کسی ایسے حلقے کے اندر موجود ہے کہ جہاں اس کی بات سے ایک فون کال سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، حل کرو. کیوں کسی کی جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ مثلا کوئی آئے حتمن تمہارے جو آگے جو ہے وہ گڑ گڑائے؟ اور نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے مومنین کے مسائل کو حل کرو. ہر شخص جو دیکھتا ہے کہ میں یہاں اپنے جو دیا گیا، جو کچھ مجھے صلاحیت دی گئی ہے، جو کچھ میرے پاس نعمتیں موجود ہیں، اس کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہترین کام کیا کر سکتا ہوں؟ یہ امانت ہے جو مجھے دی گئی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ صلاحیت ہو، چاہے میری عقل ہو، چاہے وہ خاندان ہو، میرے تعلقات ہو، ہر وہ چیز جو مجھے دی گئی ہے، یہ انسان کے پاس ایک امانت ہے، نعمت ہے. اس کا سوال کیا جائے گا تم نے اپنے تعلقات کا کیا استفادہ کیا؟ تم بڑے بڑے لوگوں سے تمہارے تعلقات تھے، تم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن تم یہ سوچتے رہے کہ نہیں میں آج اگر یہ کروں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مسائل یہ سوچتے میں اپنی زندگی تم نے گزار دی. نہیں، بہت کچھ کر سکتے تھے تم، اسی تعلقات کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن ہم پس تقوی یعنی ذمہ داری. جو شخص جتنا زیادہ ذمہ دار ہے اور اس مسئولیت کو، اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہاں مجھ سے سوال کیا جائے گا، میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو جتنا زیادہ انسان ذمہ دار ہوگا اتنا زیادہ انسان خدا کے نزدیک ہوگا، اتنا زیادہ خدا کے نزدیک اس کا مقام ہوگا. اس معاشرے کے اندر اسٹیٹس کا معیار تقوی ہے. کہ معاشرہ جب اس طرح سے بنتا ہے تو خود بخود ایک ذمہ دار معاشرہ جب ایک معاشرے کی بیس ہی جو ہے تقوی کے اوپر، اس کے اندر بتایا ملا کے یہ قرار دیا جائے کہ یہ معاشرے کے اندر اس شخص کا مقام و منزل زیادہ ہوگی کہ جو متقی ترین ہوگا، تو اس معاشرہ خود بخود کیسا معاشرہ وجود میں آئے گا؟ ایک ذمہ دار معاشرہ وجود میں آئے گا. یہاں پہ ہر شخص دوسرے کے متعلق جو ہے سوچے گا کہ میری اس شخص کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے، اگر یہ مشکلات میں ہے اس کو میں ہیلپ کروں، کس طرح سے ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس پورے معاشرے کو کس طرح سے ترقی کی راہوں پہ گامزن کیا جا سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر مشکلات ہیں کیا، یہاں پہ علم کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہیں یہاں پہ، اس کو انسان سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، لوگوں کو جمع کرے گا، جو اس کی صلاحیت ہے. ہر شخص کی مختلف صلاحیت ہیں. تو یہ معاشرہ ایک مسئول معاشرہ بنے، ایک ذمہ دار معاشرہ بنے گا جو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ہمیں کیا، اور بھی بہت لوگ ہیں جو سوچنے کے لیے وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. نہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر ہر شخص اس طرح سے سوچنا شروع کر دے اور ہر شخص اس طرح سے تقوی اس معنی میں، نہ کہ نمازوں کی جو ہے کثرت کے معنی میں، اس معنی میں اگر تقوی انسان کے اندر آتا ہے، پورا معاشرہ کتنا زیادہ ذمہ دار ہو جائے گا. پھر ہر شخص دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرے گا کہ میں آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں، میں آگے بڑھوں، نہ کہ کوئی اور آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کے زندگی کے اندر جو ہے وہ ان کے سپورٹ کرو. جہاں پہ دیکھو کہ اچھا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی دیکھو کہ شخص جو ہے وہ فلان کام کر رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں، میں چاہتا تھا کہ اس جگہ ایک اسکول بنے، اور جب میں دیکھا کہ نہیں، ایک شخص مجھ سے پہلے آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے اس کی سنگ بنیاد رکھ لی ہے، اب ضرورت نہیں کہ میں اس جگہ جا کے کام کروں، میں اسی کی ہیلپ کر دوں. لیکن اگر میں اس کی ہیلپ کر دوں گا میرا نام تو نہیں آئے گا، کہیں تختی پہ میرا نام نہیں لگے گا، نام تو اس شخص کا آئے گا. لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں پر بھی دیکھو کہ اچھا کام ہو رہا ہے جا کے ہیلپ کرو. یہ تو نہیں کہا کہ تمہارا نام بھی ہونا چاہیے، نام کے ساتھ تعاون ہو، نہیں، تعاون کمک کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. جہاں بھی دیکھو کہ بر ہے، جہاں پہ بھی دیکھو نیکی ہے، جہاں پہ بھی دیکھو کہ شخص اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، تم بھی آگے بڑھ کے اس کے جو ہے وہ ہیلپ کرو جو تم کر سکتے ہو. ممکن ہے تم اس کام میں اس سے زیادہ تم آگے بڑھ کے کام کرو، لیکن تمہارا نام کہیں نہ آئے. لیکن نام آنا تو شرط نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
لیکن جہاں کہیں بھی دیکھو کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے، جہاں پر بھی دیکھو گناہ ہو رہا ہے، کبھی بھی اس کی جو ہے وہ اس معاملے میں اس کو انکریجمنٹ بھی نہ ہو، کہیں بھی تشویق بھی نہ ہو. انسان جو ہے ذرا سا بھی ممکن ہے کسی جگہ ایک محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، ممکن ہے اس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، ممکن ہے کسی بھی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ شخص جو ہے اس کو انکریج کر رہا ہے، حتیٰ اس حد تک بھی جو ہے اس کو انکریج نہ کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اس معاملے کے اندر. یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ مسئولیت رکھتا ہے، اس کے اندر درد ہے. اب یہ پورا جو اسلامی معاشرہ صرف یہ نہیں کہ ہم کراچی کی بات کریں، نہیں، پورا جہاں امت مسلمہ، یہ ایک اسلامی معاشرہ امت مسلمہ، اس کے اندر ایک ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر روزانہ جو ہے بمباری ہوتی رہے، ان کو جو ہے مارا جاتا رہے، ان کو شہید کیا جاتا رہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہے. خود ہمارے اپنا، مگر وہ بیت المقدس ہمارا اپنا نہیں ہے، مگر فلسطینیوں کا ہے، مگر قبلہ اول ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سرزمین انبیاء، وہاں پہ اس طرح سے جو اس پہ قبضہ کر لیا جائے، اور وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ ظلم کیا جائے، لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے، اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارا کسی کو تعلق نہیں ہے. یہ غیر ذمہ دار معاشرہ جس کے اندر جو اپنی احساس ذمہ داری نہیں کرتا، حتیٰ جو ہے خبروں تک بھی ممکن ہے اس کو جو ہے وہ پرواہ نہ ہو کہ خبریں سن لے کم از کم کہ آج کتنے لوگ وہاں پہ جو آج کیا ہو گیا وہاں پہ، اس حد تک بھی اس کے پاس جو ہے وہ، جب ہمارے ساتھ کوئی مشکل آ جائے تو ہمارا دل چاہے کہ پوری دنیا ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پوری دنیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ احساس ہمدردی کرے اور جو کمک ہو سکتی ہے وہ کرے، اور جو، لیکن جب دوسروں کا معاملہ ہے تو ہم کو کوئی پرواہ نہ ہو، جو ہوتا رہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ آیا امت اسلامی، امت مسلمہ اس طرح سے، مگر نہیں فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ایک ایسے جسم کی مانند ہے کہ جس کے اندر اگر ایک عضو کو جو ہے کوئی درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد کے اندر آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ جب دیکھیں، جب انسان کا اگر بیمار ہوتا ہے، اگر ایک عضو کے اندر کہیں زخم لگ جاتا ہے، آپ کو زخم لگ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس پورے جسم کے اندر جتنا بھی جو ہے اس کے اندر جو اس کو بچانے کے لیے، جراثیم سے بچانے کے لیے جو پورا سسٹم ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے فوکس کرتا ہے کہ وہاں پر اگر زخم آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ جراثیم اس کے جسم کے اندر وارد ہو جائیں اور یہ شخص بیمار ہو جائے. تو پورا جسم جو چوٹ یہاں لگی ہے لیکن میرا پورا جسم اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جو بلڈ سپلائی ہے اس کے ذریعے سے جو بھی مسائل ہیں، اور اس کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال رسول خدا نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یعنی حکمت دیکھیں اس مثال کے اندر، اس کی جو ہے وہ ظرافت دیکھیں اس مثال کے اندر، کیونکہ جسم کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، صرف اس جگہ کی چیز نہیں کہ جو اس کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے، پورا جسم کا فوکس ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے حل کیا جائے اس مسئلے کو. تو کہا کہ امت مسلمہ اس طرح سے ہے، اگر اس کے ایک عضو کے اندر اگر کوئی مشکل آئے تو پوری امت کو پریشان ہو جانا چاہیے، پوری امت جو ہے راتوں کو جاگے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ یہ ہو کہ مثلا امت مسلمہ کی یہ جو ہے وہ حالت ہو جائے کہ وہ جو دشمن ہے جو کہ ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ان کے جہازوں کا فیول بھی ہم دیں، ان کو اسلحہ بھی ہماری طریقے سے جائے، ان کو کھانا بھی ہم دیں بے غیرتی کے ساتھ، اور کوئی جو ہے اس پر، یعنی اس حد تک بے غیرتی، اس حد تک یہ اسلامی معاشرے کو کیا خدا چاہتا تھا، کیا اسلام کے قرآن کے اندر کس چیز کے اوپر جو ہے فوکس کیا گیا، اور ہم کتنا دور ہو گئے ہیں. یہ ہے یہ اس زمانے کی تاریکی، یہ عصر حاضر کی تاریکی، کہ نہ فقط جو ہے کہ ہم اس کے متوجہ بھی نہ ہوں کہ ہم کس حد تک اس بے غیرتی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اگلا نقطہ کہ یہ معاشرہ عدالت کے اوپر بیسڈ ہو، یہاں پہ انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو ملتے ہوں، ظلم نہ ہوتا ہو یہاں پر اس معاشرے کے اندر. اصلاً بھیجا ہی رسولوں کو اس لیے گیا تاکہ کتاب کے ساتھ اور دین کے ساتھ، اس دین کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا، اس کی دینی تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ قیام کریں لوگ، نہ کہ یہ نہ کہیں کہ مثلا انبیاء آئیں وہ قیام کریں گے اور ہم کو جو ہے وہ پلیٹ میں لا کے جو ہے کہہ دیں گے شاباش اب یہ جو ہے وہ معاشرہ عدالت پر بیسڈ معاشرہ ہے، اب آپ آئیں اس میں زندگی کریں. نہیں، انبیاء کو بھیجا گیا اس لیے، ان کا کام کیا ہے، کتاب کو لے کر آئیں گے، یعنی ہدایت کا سامان فراہم کریں گے، کتاب اور دین کو لے کر آئیں گے تاکہ تم لوگ قیام کرو، تاکہ قوم قیام کرے. لیقوم الناس بالقسط، اٹھ کھڑے ہوں لوگ، جب ہدایت ان کے پاس آ جائے تو کہیں کہ ہاں اب ہم کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے اس ظلم کو جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کے مقابلے کے لیے ہم کو خود اٹھ کھڑا ہونا ہے. ہاں انبیاء آئیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کی لیڈرشپ کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، لیکن قیام تم کو خود کرنا ہے. یہ نہیں کہ سارا کام، وہی جو ہے بنی اسرائیل والی جو بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جائیں جہاں پہ جا کے جنگ کریں، تو کہا کہ نہیں، تم اور تمہارا جو ہے خدا، یہ جسارت دیکھیں اس قوم بنی اسرائیل کی،
تم اور تمہارا خدا جائیں اور جا کے ان سے جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی جب جنگ ختم ہو جائے ہم کو بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ رسول اس لیے آئے ہوں کہ سارا کام کر کے آپ کے سامنے جو ہے کر دیں کہ اب جو ہے سب ہو گیا ہے اور اب آپ لوگ جو ہیں وہ معاشرہ عدالت پر بیسڈ معاشرے کا جو مزہ لیں۔ نہیں، زحمت دو، خون دو، اس کے لیے قیام کرو۔ انسان جب قیام بے قسط ہوگا، جب انسان جو ہے ظلم کے خلاف قیام کرے گا تو خون نہیں دینا پڑے گا، وہ ظالم جو ایسے ہی بیٹھے رہے گا، خون بھی دینا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، زحمتیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن بھیجا ہی اسی لیے گیا رسول کو، ہم نے بھیجا اس لیے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے قیام کریں بالقسط، بس یہ معاشرہ جو ہے عدالت پر بیسڈ ہونا چاہیے۔ پھر ہم کہیں کہ نہیں، ہمارا اس کو تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ظالم جو ہے، ہمیں اس زمانے کے ظالم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس زمانے کی جو ظالم جو مر گیا اس کی بات کرتے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگلا نقطہ، یہ معاشرہ اخوت اور بھائی چارے پر مبتنی ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو، مل کر اس رسی کو پکڑے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھو تم سب مل کے پکڑو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ ہم کہیں کہ ایک مومنین کا جو ہے گروہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس پہ جو ہے عمل کرتا رہے۔ نہیں، اس معاشرے کے اندر وہ اثر جو خدا چاہتا ہے اس دینی اسلامی معاشرے کا اس وقت حاصل ہوگا کہ جب جمیعاً سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ ایجاد نہ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ اس سے زیادہ کس طرح بیان کرے خدا، کتنا واضح انداز میں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں منازعہ نہ کرنا، لڑائی جھگڑنا نہیں شروع کر دینا۔ فَتَفْشَلُوا، دیکھو اس کا نتیجہ کیا، اگر یہ کام کرو گے فوراً نتیجہ دے دیا، جیسے ہی تم نے تنازع آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، فَتَفْشَلُوا، بس سمجھ لو کہ تمہاری جو ہے وہ ہار وہیں سے شروع ہو گئی، ہار جاؤ گے، شکست وہاں سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کس طرح ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پورے معاشرے کے اندر کل اوور آل اور ہمارے اپنے مومنین کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں بالخصوص ہے ہی نہیں کہ جب تک ہمارے اس مومنین کے معاشرے کے اندر ہم جب اتحاد کو دیکھتے ہیں، ایک کلام ہونے کو دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہماری بات کے اندر وزن ہوتا ہے اور ہمارے حقوق ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ جدوجہد کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے لیے ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اپنے حقوق تک پہنچ سکیں گے، کم از کم کوئی آپ کی بات سننا گوارا کرتا ہے، اچھا سن لیں ان کی بات کیا ہے۔ لیکن جب ہم آپس ہی میں اس طرح سے دست و گریبان ہو جائیں، ہم لوگ مظلومین کی مدد کے اندر ایک ریلی بھی مل کے نہ نکال سکیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس قوم کی جب یہ حالت ہوگی تو فتفشلوا، پھر کون تمہاری بات سنے گا، کون توجہ دے گا تمہاری طرف؟ کہیں گے یہ آپس میں ان کی کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ جب یہ ایک قوت بن کے سامنے نہیں آئیں گے، جب ان کے اتحاد نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی ہوگا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک روب ہے اس قوم کا، ایک روب تھا جس سے دشمن ڈر رہا تھا، وتذهب، یہ جو ہوا غبارے میں کہتے ہیں نا، غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، دشمن اس کو دیکھ کے بہت ڈرتا تھا کہ یہ بہت بڑی قوت ہے کوئی۔ وتذهب ريحكم، تمہاری سارو جاہو منزلوں تو اقتدار سب ختم ہو جائے گا، پھس ہو جائے گا یہ غبارہ، بالکل کچھ نہیں بچے گا اس کے اندر۔ کتنی بہترین طریقے سے خداوند کریم نے اس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ دیکھو یہ سارے چیزوں کو وَاصْبِرُوا، اس میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو کہ راہ خدا میں جہاد کریں، وہ جو کہ زحمتیں برداشت کریں، اپنا خون دیں، اپنا مال دیں، اور تم سمجھو وہ لوگ جو کہ بیٹھ جائیں گھروں کے اندر اور فتوے دیں کہ یہ جو ہے ہمیں اس قسم کا دین نہیں چاہیے، اور یہاں پہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ جو ہے کچھ نہیں کرنا چاہیے، فقط دعائیں مانگنی چاہیے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، وہ لوگ جو کہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں، کچھ کر بھی رہا ہے بندے خدا تو اس کو بھی جو ہے آپ اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو کہ بیٹھے رہتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے اموال سے، اپنے نفوس سے، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، درجہ یعنی یہاں پہ اس معنی میں ابہام کر کے چھوڑ دیا، یعنی ایک بہت بڑا درجہ ہے ان کو حاصل، اصل میں کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے یہ لوگ، وہ لوگ جو خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو احساس ذمہ داری ہے، ان کو درد ہے ان کے دل میں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم سے پوچھا جائے گا یہ معاشرہ کیوں ایسا ہے، اس کو اس تاریکی سے نکالنا چاہیے، یہ بیچارے زحمت کرتے ہیں، سب کچھ اپنا قربان کرتے ہیں، کیا ان کا مقایسہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو کوئی کمپیئر کر سکتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو فقط جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں بنائیں اور کچھ نہ کریں؟
ان کو جو ہے عظیم درجہ حاصل ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اور ہم ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں جہاد کریں گے، مختلف طریقوں سے جو جہاد کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو ایک اجر عظیم مثلاً خداوند کریم عطا فرمائے. ان کے مقابلے میں ان کا اجر بہت زیادہ عظیم ہے. اور ممکن ہے وہ لوگ بھی جو کہ صرف جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز اور روزہ کرتے رہیں، ان کو بھی شاید خداوند کریم اپنے لطف و احسان سے، یہ نہیں کہا کہ ان کو بھی شاید کچھ مل جائے، لیکن ان کو جو فوقیت حاصل ہے خداوند کریم کے نزدیک، جو درجہ ان کو حاصل ہے، اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اگلا نقطہ اس معاشرے کے حوالے سے تیاری کرو دشمن کے مقابلے میں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جتنا تم کر سکتے ہو اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے تمہاری ذمہ داری کوشش کرو. یہ نہیں کہ مثلا جب جو ہے بعد میں کیا ہوگا اور وہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا علم کچھ کام بھی آئے گا، کام نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس وقت جو تمہارا دشمن ہے اس کے مقابلے میں، جو اس کے ساتھ تم سر پیکار ہو. اعدوا لهم ما استطعتم. جتنا کر سکتے ہو. بہت بڑی اس کے اندر جو ہے پیچھے، یعنی خدا نے کہا کم سے کم، یہ نہیں کہ میں کہ ہاں تھوڑی بات میں نے کوشش کر لی، نہیں، پوری توان کے ساتھ 100% ایفیشنسی مجھے تمہارے لیے چاہیے کہ مستطاع، جتنا کر سکتے ہو کرو. اگر میں جو ہے 10 کام کر سکتا ہوں تو 8 پہ راضی نہ ہوں، 7 پہ راضی نہ ہوں، نہیں، 10 کے 10 کام کروں خدا کے راستے میں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوت جمع کرو اپنے لیے. ہم کو ایک جو ہے ذلیل معاشرہ نہیں چاہیے، اسلامی معاشرہ جو ذلیل ہو. قوی ہونا چاہیے معاشرہ، قدرت مند معاشرہ ہونا چاہیے، عزت مند معاشرہ خدا کو چاہیے. عزت خدا کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے عزت ہے. تم اپنے اس عزت کو جو خداوند کریم نے تم کو دی ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. تمہیں حق نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا. تم سے سوال کیا جائے گا. خدا نے تمہیں عزیز بنایا ہے، تم کیسے اپنے آپ کو جو ذلیل بنا سکتے ہو؟ قوت حاصل کرو، قدرت حاصل کرو. اس چیز کی قدرت حاصل کرنے کے لیے تم کو علم کی ضرورت ہے، علم حاصل کرو. ہر وہ چیز جو تم کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. اور معلوم ہے کہ اب چاہے اقتصادی لحاظ سے انسان جہاں پہ جو ترقی ہوگی تو وہاں پہ قوت حاصل ہوگی، علمی لحاظ سے ترقی ہوگی تو وہاں پہ قوت حاصل ہوگی، اسلحے کے زور پر اگر جو ہے جہاں پہ ترقی ہوگی وہاں قوت حاصل ہوگی. مختلف ہر وہ چیز جس سے تم قوت حاصل کر سکتے ہو. اس معاشرے کی ذمہ داری، اسلامی معاشرے کی ذمہ داری کہ قوت حاصل کرے، ایک کمزور معاشرہ نہ ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور دیکھو سستی نہ کرو، سستی، کاہلی. آج مثلا اپنے لیے جو دوسروں کے کاموں کو جو ٹال دینا، اچھی طرح سے انجام نہ دینا، دل لگا کے انجام نہ دینا، سستی کرنا کاموں کے اندر. آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کس طرح سے ہمارے لیے اسوہ ہے. عجیب ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی، سلام ہمارا. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی عجیب نمونہ ہے کہ جس کے اندر سستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس بچپنے سے لے کر شہادت تک پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد ہے، پوری زندگی جد و جہد ہے. ایک لمحہ ہے جو امام علیہ السلام کو جو ہے وہ آرام کا ملا، سکون کا ملا. حتیٰ جب اتنے سال صبر کرنے کے بعد جب خلافت آتی ہے تو وہ سخت ترین دور امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ خلافت کا دور ہے. آخر تک جو ہے جنگ کرتے رہے، آخر تک جو ہے لوگوں کو بلاتے رہے، حق پر بلاتے رہے. کتنا زیادہ اس زندگی کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل ہے. سستی نہ دکھاؤ کہ آپ کو ہماری جو ہے، یعنی جوانوں کے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہماری یہ زندگی اسوہ ہے، جوانوں کے لیے بھی اسوہ ہے، اس سے زیادہ ہو تو اس کے لیے بھی اسوہ ہے، بوڑھوں کے لیے بھی اسوہ ہے. کس دور کے اندر امام علی علیہ السلام نے سستی دکھائی؟ بچپن سے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے. الحمدللہ. خوب. پھر فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اگلا نقطہ اس معاشرے، یہ جامع اسلامی جو ہے معاشرہ اسلامی، ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر نظر آنا چاہیے کہ تم کس طرح سے جو ہے دشمن کے مقابلے میں پلان کرتے ہو. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، خوب دشمن ہے. اس پہ خدا نے اکتفا نہیں کیا. فاتخذوہ، دیکھو وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا. شیطان بھی جو ہے فقط شیطان ہے، ابلیس نہیں ہے، بلکہ شیطان ہے جن و انس. شیطان جو ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. اس دن بھی آپ کی خدمت میں آیت پڑھی تھی کہ یہ جو کافر ہیں ان کی خواہش ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ کسی طرح سے تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں. اور جب تک یہ اس کام میں موفق نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے.
ان کی آخر وقت کی کوشش ہوگی کسی طرح سے تم اپنے دین کو چھوڑ دو. یہاں پہ فرمائیے شیطان تمہارا کیا عدو ہے, دشمن ہے. تو جب یہ دشمن ہے تو تم بھی تو اس کو اپنا دشمن بناؤ. فاتخذوہ عدوا, یہ تو تمہارا دشمن ہے, تم کیوں اس کو اپنا دشمن نہیں بناتے؟ یہ دشمنی دو طرفہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تم سے دشمنی کیے جا رہا ہے, تم پہ وار کیے جا رہا ہے, تمہیں جو ہے شکست پہ شکست دی جا رہا ہے, تم کیوں اس پہ ضرب نہیں لگاتے؟ تم بھی شیطان سے دشمنی کرو, اس کے جو ہے پروگرام, اس کے پلانس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرو, اس کو جو ہے خاک میں ملانے کی کوشش کرو. وہ کیسے ہوگا؟ ہم شیطان کے ساتھ کیسے دشمنی کریں گے؟ بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلاننگ کیے, بغیر کچھ کیے ہوئے نہیں. اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی پلان نہیں ہے دشمن کے مقابلے میں, چاہے یہ غیبت ہی کا زمانہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کربلا کا 61 ہجری کا زمانہ نہیں ہے, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت بھی تمہارے لیے آیت ہے یا آیت نہیں ہے؟ اس زمانے کے اندر بھی شیطان کو اپنا دشمن بناؤ, اس سے دشمنی کرو. بس ہر وہ طریقہ جس سے شیطان تم پر ضرب لگا رہا ہے, تم اس کا جواب دینے کی کوشش کرو. اس دشمنی کا جواب دشمنی سے اس کو دشمن بناؤ. واقعہ ہمارے اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو ہم کس طرح جو ہے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے جو اگر دو ملکوں کے آپس میں دشمنی ہو جائے, یا دو افراد کے آپس میں دشمنی ہو جائے, دو قبیلوں کے آپس میں دشمنی ہو جائے, اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر ہر روز جو ہے وہ آ کے وار کرتا رہے تو یہ ایسے بیٹھے رہیں گے, کہیں گے ہاں وہ ہمارا دشمن تو ہے لیکن وہ ہمارا دشمن ہے بس. تو کہیں گے آپ کا دشمن اگر ہے تو آپ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ کہ نہیں بس وہ ہمارا ایک طرفہ ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ کامن سینس, ہماری بہت ساری ہماری معاشرے کی چیزیں کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں, اور قرآن کریم اسی کامن سینس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ شیطان تمہارا عدو ہے, تو تمہاری زندگی کے اندر دشمنی و شیطان کیوں نظر نہیں آتی, کوئی حرکت کیوں نظر نہیں آتی؟ ولا, اگلا نقطہ, ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنے اموال کو بیوقوفوں کے ہاتھ میں نہ دو. اپنے اموال کو, اگر میرے پاس کوئی پیسہ سرمایہ گزاری کرنا چاہتا ہوں, کہا کہ کسی بیوقوف کے ہاتھ میں نہ دینا, ضائع کر دے گا اس کو. تو اتنا بڑا اسلامی معاشرہ ہم کسی ایسی بیوقوفوں کے حوالے کر دیں جن کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی قدر و قیمت و منزلت کیا ہے. وہ لوگ جو نااہل افراد ہیں اس کے حوالے ہم پورا معاشرہ کر دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں, اور ہمیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, کتنا بڑا ہم نے ظلم کیا اپنے آپ سے اور اس پورے معاشرے کے اوپر. خدا کہتے مال کو بھی نہ دو کسی بیوقوف کے حوالے جو نااہل ہے, جو اس کو سنبھال نہیں سکتا. تم اپنا پورا اس عالم اسلام کو, اپنے پورے کشور کو, اپنے ملک کو جو ہے نااہلوں کے حوالے کر دو. تو یہ اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اہل ہوئے ہیں, فقط جو اہل افراد ہیں جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے ان کو حکومت کرنے کا حق ہے. جب مال نہیں دیا جا سکتا کسی کو, تو میں اتنی بڑی امانت کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر ہم توقع رکھیں کہ ہم کو یہ حقوق ملیں گے, ہم کو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی یہ معاشرہ جو آگے نہیں بڑھ سکتا جو نااہلوں کے ہاتھ میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا بغیر خدا کی لیکن اگر جو ہے کسی نے جو ہے خدا کی مدد کی فلا غالب لکم, اگر خدا تمہاری مدد, اب جب کہ تم نے خدا کی مدد کی ہے اس راستے, کسی بھی راستے میں, کسی بھی چیز کے اندر خدا کی مدد کرتے ہو, دیکھتے ہو کہ ہاں یہ خدا کی مدد سے کیا مراد ہے, مثلا دین کو, آپ کے معاشرے کو, لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, آپ نے آگے اپنی توانائی لگائی. جب آپ ایک کام کریں گے تو خدا بھی تمہاری مدد, اب اس راستے کے اندر مشکلات ہیں, خدا اس کو برطرف کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب خدا کسی کی نصرت کرتا ہے, آیت میں فرمایا کہ فلا غالب لکم, اگر خدا تمہارا ناصر بن جائے تو کوئی اور تم پر غالب آ سکتا ہے کوئی؟ لیکن ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آیات ہیں ہمارے پاس قرآن کی, لیکن اس پر ایمان ہمارا نہیں ہے. تم کوشش کرنا تو شروع کرو, تم اس راستے کے اندر قدم بڑھانا شروع کرو, خدا تمہاری نصرت کرے گا. اور جب خدا نصرت کرے گا فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم, اور اگر خدا تمہیں چھوڑ دے تو تمہیں کون نصرت کر سکتا ہے؟ تم کہو کہ نہیں, میں خدا کی نصرت کے بغیر ہی جو ہے ہم لوگ دوسروں کے پاس, دوسروں کے بلبوتے پہ جو ہے وہ اس ملک کے پاس اور اس ملک کے پاس, اور یہ ہمارے مفادات کے مخالف ہوگا, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں, اب اگر ہم معاشرے کے بات کریں, وہ معاشرے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کیا بلکہ ظالموں کے حوالے کیا ہے, وہ کیا کبھی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکیں جو ہمارا ملک ہو سکے گا؟ پھر ہم کہیں کہ نہیں, مفادات کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جتنا زیادہ ہم ان کو اپنے آپ کے ان کے حوالے کریں گے, اتنا ہی زیادہ ہی ہم کو پست کریں گے, اتنا ہی زیادہ ذلیل کریں گے, اتنا ہی زیادہ رسوا کریں گے, اتنا ہی زیادہ ہم کو جو ہے وہ ہمارے کمال سے, ہماری ترقی سے دور کر دیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبور ہیں, نہیں, ہم کوئی مجبوری نہیں ہے. تم خدا پر بھروسہ کرو, خدا کے راستے میں قدم بڑھاؤ, خدا تمہاری مدد کرے گا. اگر خدا نے مدد کر دی کوئی غالب نہیں آ سکے گا, اور اگر خدا تمہیں چھوڑ دے تو پوری دنیا تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے, تمہیں کچھ نہیں کر سکے گی, ایک قدم تم آگے نہیں بڑھا سکو گے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ, بس اگر جو ہے
توکل کرو, خدا پر بھروسہ کرو. کیوں تمہاری زندگی کے اندر بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں سمجھتے ہو کہ اگر امریکہ کے پاس جائیں گے تبھی جو ہے ہم لوگ بچ سکیں گے؟ ہم IMF کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. کوشش کرو اپنی ریسورسز پہ دیکھ کے دیکھو. ہاں یہ کب ہوگا؟ جب اہل افراد ہوں گے. جب نااہل ہوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ جب پہلی مرتبہ ہی آپ نے اپنا سب کچھ نااہلوں کو دے دیا تو آپ تو وہ یہی کریں گے. نااہل سے اس سے کیا کر سکتے؟ نااہل تو یہی کرے گا. لیکن پہلی دفعہ میں ہی انسان نے غلطی کی. کیوں ایسا ہوا؟ اسلامی معاشرہ کیوں یہاں تک پہنچا؟ کیوں یہاں پہ نااہل افراد بیٹھے ہیں؟ چاہے وہ 11 ہجری کی بات ہو, چاہے یہ 1446 ہجری کی بات ہو, اس پورے اثر کیوں تم سستی کرتے ہو؟ کیوں تم نے سستی دکھائی اسی پہلے مرحلے کے اندر؟ کیوں ان کا آنے دیا؟ کیوں بیٹھنے دیا؟ کیوں یہ معاشرہ یہاں تک پہنچا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. تم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود ان کو بتا بھی دیا ہے کہ ایک طرف جو خدا کی ولایت ہے, ایک طرف جو طاغوت کی ولایت ہے. اگر خدا کی ولایت میں آؤ گے تو تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے آئے گا, اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دو. دیکھو تمہاری زندگی, چاہے وہ فردی زندگی ہو, چاہے وہ تمہاری کلیکٹیو زندگی ہو, کس طرح سے نورانیت والی زندگی ہو جائے گی. اور اگر تم نے اپنے آپ کو طاغوت کے حوالے کیا, دیکھو کس طرح سے تمہاری زندگی کو جو ہے وہ ایک تاریک زندگی بن جائے گی. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, پھر بھی اپنا جو کیس ہے, اپنا جو ہے مسائل کا حل جو ہے وہ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں. پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے کہ یہ طاغوت تمہیں تاریک تمہاری زندگی کو تاریک کر دے گا, تمہیں بدبخت بنا دے گا, تم کہیں کے نہیں رہو گے. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, پھر بھی طاغوت کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا ذرا فیصلہ کر دیں, ہمارے اس مسئلے کا حل نکال دیں. وقد امروا, گرچہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم ان طاغوت کا کفر اختیار کرو گے, ان کا انکار کرو گے, ان کو ریجیکٹ کرو گے اپنی زندگیوں سے, لیکن پھر بھی تم ان کے پاس جاتے ہو. تو یہی ہوگا پھر اس زندگی کے اندر نورانیت کیسا آئے گی؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالمین کے اوپر تمہارا ذرا سا میل بھی نہ, رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ. کچھ اس کے جو ہے خد و خال جس کو بیان کر سکا. یہ اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے, علم آ جائے, معرفت آ جائے, عمل آ جائے, کوشش آ جائے, محنت آ جائے, خدا پر بھروسہ آ جائے, اس معاشرے ہمارے درمیان آپس میں جو اتحاد اور اتفاق کی صورتحال ہو جائے, عزت کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارنا چاہیں. عزت کے اوپر اگر عزت نہ ہو تو انسان کے لیے جو ہے وہ اس کو زندگی موت معلوم ہونے لگے, جس طرح سے امام علیہ السلام کا شعار ہے, امام علیہ السلام کا شعار. یعنی ہم لوگ نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں اور اس پہ زور سے جو ہے یا علی تو بولتے ہیں, لیکن امام علی علیہ السلام کو بھی نعرہ دیکھیں کبھی. یہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ ہم آپ کو جو امام علی کا نعرہ کیا ہے کہ وہ زندگی کے جو ظلم کے ساتھ ہو, اصل مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یا ہیہات من الذلہ, ان کے نعروں کو بھی دیکھیں, ان کا نعرہ کیا ہے, ان کا شعار کیا ہے زندگی کا. یا مثلا اس وصیت نامے کے اندر جو کہا کہ جو ہے اے حسن و حسین, ہمیشہ جو ہے ظالموں کے جو ہے وہ دشمن بنے رہو, ہمیشہ ان کے دشمن بنے رہو. اس زمانے کے اندر نہیں فقط, ہمیشہ. کیوں ہمیشہ؟ کیونکہ اس وصیت کے اندر کہا کہ دیکھو یہ اس وقت تم لوگوں کو وصیت نہیں ہے, اس کو بتا دینا آئندہ آنے والی نسلوں تک, قیامت تک کے لیے میری علی کی وصیت ہے. یہ اس زمانے کے لیے ہمارے لیے وصیت, امام علی ہم کو بھی وصیت کر کے گئے ہیں کہ دیکھو ظالموں کے ہمیشہ دشمن بنے رہنا. صرف ان کو وصیت نہیں تھی, لیکن ہم لوگ ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں پہ ہے, کس نے کہا ہے کہ جو ہے ظلم کا مقابلہ کر, کس نے کہا ہے کہ ظالم کی آواز آپ بلند کریں. یہ جہالت ہے معاشرے کے اندر. اس جہالت کا مقابلہ اگر ہم اس ممبر سے نہیں کریں گے, یہ ممبر, یہ نور حسینی, یہ نور حسینی کیا ہے؟ یہ اسی دین کی طرف دعوت دینا ہے, انہی تعلیمات کی طرف دعوت دینا ہے کہ آؤ علم حاصل کرو, معرفت حاصل کرو, تقویٰ کی طرف آؤ, احساس ذمہ داری. یہ کربلا پورا کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے؟ تقویٰ کے اوپر, احساس ذمہ داریوں کے اوپر. واللہ امام علیہ السلام کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ تو مصباح الہدیٰ ہیں, ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ہدایت کے لیے, تاکہ معاشرہ جو ہے بچ جائے. کتنا احساس ذمہ داری ہے, کتنی بڑی بڑی قربانیاں امام علیہ السلام نے دی ہیں تاکہ ہم بچ جائیں. اس سے بڑھ کر احساس ذمہ داری, پورا کربلا کا واقعہ تقویٰ کے اوپر بیس کرتا ہے, اساس اس کی تقویٰ کے اوپر ہے. یہ ہے عزیزان محترم, بہت بڑی بڑی قربانیاں امام علیہ السلام نے دی ہیں, عجیب و غریب. لیکن وہ قربانی جس کا آج ذکر کرنا مقصود ہے, امام علیہ السلام کی, امام علیہ السلام کے اسماعیل کی قربانی ہے.
جب یہ کاروان کوفہ کی جانب حرکت کر رہا تھا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ امام علیہ السلام کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر آ کے بابا سے سوال کرتے ہیں، بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کی؟ کہا کہ اے بیٹا، جب ہم چل رہے تھے تو ایک ہاتف غیبی، ایک ندائے غیبی آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ جو آگے بڑھ رہا ہے موت ہے جو اسے آگے بڑھائے لے جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ بالآخر امام علیہ السلام اس موت کا، اس شہادت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جائیں یا موت ہم پر آ جائے؟ پھر زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ جب امام علیہ السلام اس بیٹے کی اس با معرفت جملے کو سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تم کو اس وقت کوئی جزا تو نہیں دے سکتا، کوئی انعام تو نہیں دے سکتا، تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اے خدا اس علی اکبر کو میری جانب سے بہترین جزا عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما۔ یہ وہ بیٹا علی اکبر، یہ وہ بیٹا ہے کہ جو خود امام علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ جو شبیہ ترین تھا رسول خدا سے، ان کے نانا سے، گفتار و کردار میں جو سب سے زیادہ شبیہ ہو، اور آپ کو کتنی محبت ہے اپنے نانا سے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کریں، علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے، جو فقط چہرے کے معاملے میں، فقط جسمانی لحاظ سے شبیہ نہیں، فرمایا گفتار و کردار میں شبیہ تھا۔ گفتار و کردار میں شبیہ، کتنا بڑا مقام ہے، گفتار و کردار میں شباہت رکھتا ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صبح عاشور جب یہ معرکہ شروع ہوتا ہے اور اذان علی اکبر سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اصحاب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب سب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، بنی ہاشم ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ اب یہ صرف بنی ہاشم میں جو باقی بچ گئے ہیں، شہادت سے پہلے ایک دوسرے کو گلے لگا کے رونا شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو قربانی ہے یہ علی اکبر ہے جو امام علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کسی کو بھی رنگ میں جانے کی آسانی سے اجازت نہیں دی، لیکن یہ وہ قربانی ہے جو امام کی اپنی قربانی ہے، امام کا اپنا جسم کا ٹکڑا ہے، اپنا ٹکڑا ہے، اس کو روکتے نہیں ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر آتے ہیں، آپ سے جنگ پہ جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، فوراً اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹا ذرا بیبیوں سے بھی مل لو۔ بیبیوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ مقاتل میں ہے کہ بی بی حلقہ بنا لیتی ہیں، حضرت علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیتی ہیں اور گریہ و فریاد کرنا شروع کرتی ہیں۔ کہا گیا کچھ بہنیں جو علی اکبر سے کہتی ہیں نہ جاؤ علی اکبر ہم کو چھوڑ کے نہ جاؤ، اتنی محبت ہے ان بہنوں کو علی اکبر سے۔ بہت سخت مرحلہ ہے اس خدا حافظی کا، کس طرح پھوپھی زینب سے علی اکبر نے خدا حافظی کی ہوگی، کس طرح اپنی بہن سے خدا حافظی کی ہوگی نہیں معلوم، لیکن بالآخر وہ وقت آتا ہے جب اجازت طلب کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام آسمان کی جانب رخ کر کے کہتے ہیں اے خدا تو گواہ ہے نا، آج اس جوان کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو گفتار و کردار میں تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ شبیہ تھا، اور ہم جب بھی چاہتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کریں اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر عمر سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا تیری نسل کو قطع کر، تیری نسل کو قطع کر۔ بیٹے کو سوار کرتے ہیں، رن کی جانب بھیجتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا کہ جب اتنا زیادہ یہ خوبصورت جوان ہے کہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت جوان نہیں تھا کہ جو کربلا کے میدان میں جو آگے بڑھ کر آئے۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن شاید ایک بوڑھا باپ ہے جو چند قدم پیچھے آ رہا ہے، شاید کہہ رہے ہو محلن محلہ، آہستہ آہستہ جاؤ علی اکبر آہستہ۔ علی اکبر بھی پیچھے مڑ مڑ کے اپنے باپ کی زیارت کرتے ہوں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام ایک نظر مایوسانہ، ایک حسرت بری نگاہ ڈالتے ہیں علی اکبر پر کہ علی اکبر اب واپس نہیں آنے والے، یہ آخری ملاقات ہے۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایک عظیم جنگ کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس پلٹ آتے ہیں۔ عجیب ہے یہ حضرت علی اکبر کا واپس پلٹ آنا، ایک عجیب معمہ ہے، کیوں آخر حضرت علی اکبر واپس پلٹ کر آئے؟ پلٹ کر آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے بابا
پیاس کی شدت مجھے مارے ڈالتی ہے. کیا کچھ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ کچھ پانی مل سکتا ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کو نہیں معلوم تھا ان خیموں میں پانی نہیں ہے؟ کیوں امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید وجہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کو اپنے بوڑھے باپ کا اتنا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایک ہی مرتبہ میں جاؤں واپس نہ آؤں اور یہ باپ برداشت نہ کر پائے. واپس جاتا ہوں، ایک بار اور میرا باپ میری زیارت کر سکے، ایک بار اور حسین میری زیارت کر لے. امام علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان دو. اپنی زبان کو دہن مبارک میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا بہت جلد تم کو نانا سیراب کریں گے. کہتے جاؤ بیٹا جنگ کرو. حضرت علی اکبر دوبارہ آتے ہیں، ایک عظیم جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ملعون کے پاس سے جب حضرت علی اکبر گزرتے ہیں کیسا تیر آپ پر لگاتا ہے کہ حضرت علی اکبر سنبھل نہیں پاتے اور اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. آپ کا خون جو ہے گھوڑے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. گھوڑا بجائے اس کے کہ آپ کو خیمگاہ کی جانب لے جائے، دشمن کی صفوں میں لے جاتا ہے. اب اس بزدل دشمن کو، اس ملعون دشمن کو اب یہ موقع مل جاتا ہے. ہر طرف سے تلواروں کے وار ہونا شروع ہوتے ہیں. ہر شخص تلوار چلاتا ہے. فقتلوہم اربا ارباب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. ایک آواز دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے میرے بابا میری مدد کو آئے. حضرت علی اکبر کا ادب دیکھے، یہ نہیں کہتے بابا میری مدد کو آئے. کہتے ہیں میرے بابا میرے نانا نے مجھے سیراب کر دیا. آپ پریشان نہ ہو، میرے نانا نے مجھے سیراب کر دیا اور میرے نانا آپ کو سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹا حسین سے کہو کہ جلدی آ جائے. امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی جانب جاتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح سے پہنچے ہوں گے، کس طرح سے گرتے پڑتے علی اکبر کی جانب گئے ہوں گے. اور جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو حضرت علی اکبر پر گرا دیتے ہیں، اپنا رخسار علی اکبر پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں واہ اس دنیا کے اوپر علی اکبر تیرے بعد، تو اس دنیا پر علی اکبر تیرے بعد. جب بی بی زینب اس منظر کو دیکھتی ہے، رہا نہیں جاتا، خیمے سے باہر آ جاتی ہے، علی اکبر پر اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. یا اخیا، اے میرے بھائی کے بیٹے. شاید امام حسین علیہ السلام کو بچانا چاہتی ہے. جب بی بی زینب دیکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ حالت ہے، شاید ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان اس دنیا سے چلی جائے، اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں، زینب خیمے سے باہر آ گئی ہے، فوراً اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں. بی بی زینب سے کہتے ہیں جاؤ خیمے میں واپس چلی جاؤ. بنی ہاشم کو بلاتے ہیں، کیوں خود نہیں اٹھاتے؟ لیکن یہ بوڑھا باپ اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے. کہتے ہیں بنی ہاشم اپنے بھائی کا جنازہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں اپنے امام کی بہترین معرفت عطا فرما. اے خدا ہمیں اپنے اس دین کے لیے، اپنے امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ذمہ داری کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مظلومین جہاں کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو اپنی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مظلومین جہاں کی بہترین طرح سے نصرت عطا فرما. اے خدا اس جمع حاضر کی مادی اور معنوی حاجتوں کو پورا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اے خدا مراج اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے خدا اس زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.